الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سیدی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ شیخ، آج کا موضوع شاید ہماری پوری پوڈ کاسٹ سیریز کا بنیادی موضوع ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ہر دوسرا شخص روحانی قوت کی بات کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ صرف بزرگوں کو ملتی ہے، کوئی کہتا ہے ہر انسان حاصل کر سکتا ہے، کوئی کرامت کو روحانی قوت سمجھتا ہے اور کوئی کشف کو۔ لیکن سوال یہ ہے، اصل میں روحانی قوت ہوتی کیا ہے؟ اسی بنیادی سوال سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے یہ بتائیے، روحانی قوت کی اصل تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت کیا ہے؟ اصولی اور اصطلاحی اور لغوی ہر لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق روح سے ہے اس کو روحانی کہا جاتا ہے۔ اب لغوی لحاظ سے یا اصولی لحاظ سے روح سے تعلق رکھنے والی ہر چیز جو ہے وہ روحانی ہوگی، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس کا مفہوم بڑا تفصیل طلب ہے، چونکہ روحانیات میں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو اس کی تعریف کافی زیادہ جامع ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور دیگر اعتبارات سے دیکھیں تو اس کی تعریف جو ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں معنی ہوں گی، اس کی تعریف سے بہت سارے افراد جو ہے وہ خروج کر جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ لیکن جو روحانیات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس میں جو ہے ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کا تعلق روح یا روح کی قوت سے ہے اسے روحانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں الرح جو ہے، یہ جو لفظ ہے، اس میں ہوائیں بھی داخل ہیں، اس میں جنات بھی داخل ہیں، الغرض ایسی مخلوقات جو نظر نہیں آتی، ہوا کی طرح، ہوا کی مثل ہوتی ہیں، جیسے حزب البحر شریف میں پڑھتے ہیں نا، الریح والشیاطین والجن، تو اس میں وہ بھی ہمارے معاشرے میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی جن تسخیر ہے تو وہ بھی روحانی ہے۔ کسی کو کوئی عمل آتا ہے، کسی نے کوئی عمل کر لیا ہے جس میں اس نے ایسا کمال حاصل کر لیا ہے کہ وہ دم کر کے، یہ بھی پھونک بھی ریح ہے نا، جی۔ دم کر کے یا بغیر دم کیے بھی عمل پڑھ کے کچھ کر لیتا ہے تو وہ بھی روحانی ہے۔ صحیح۔ لیکن خالصتاً اگر اس کا معنی سمجھا جائے تو آپ کی جو روح ہے، آپ اس کے کتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، اس کو کتنا سمجھتے ہیں، اس معاملے میں آپ کا شعور کتنا زیادہ بڑھتا ہے، اسے روحانیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا مفہوم کافی تفصیل طلب ہے اور کافی جامع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی جو ہمارے معاشرے میں جن کو داخل کیا جاتا ہے اس کے صحیح۔ لحاظ سے تو بہت ساری چیزوں کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ اور
حضرت اگر کسی چیز کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے تو نیچرلی اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ قوت واقعی موجود ہے تو پھر کیا ہر انسان کے اندر روحانی صلاحیت موجود ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ چند افراد کو ہی یہ مقام عطا فرماتا ہے؟ دیکھیں، روحانیات کی مفہوم کو ہم نے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی نا، تو اس سے سمجھ آیا کہ ہماری جو روح ہے نا، جی اس سے جو شے تعلق رکھتی ہے وہ روحانی ہو گئی، صحیح، تو ہمارا جسم بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ اسی کی قوت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ بالکل، یہ نہیں ہوتا تو ہم بھی نہیں ہوتے۔ جسم سے روح کا نکل جانا، اس روحانی تعلق کا ٹوٹ جانا ہی موت ہے نا۔ صحیح، تو اس کا مطلب یہ قوت سب کے اندر موجود ہے۔ صحیح، اب کوئی اس کے قریب گیا، کوئی صرف مادی دنیا میں پڑ گیا، مادیت کی طرف اس نے توجہ کر لی، اس پر ہے۔ قوت کس میں کتنی ہے، سب میں موجود۔ کس نے کہاں توجہ دی، کس نے کہاں اپنے وقت کا اسراف کیا، اس پر ہوتا ہے موجود۔ اب دیکھیں، بڑے بڑے جو مادی دنیا میں بھی کام کرنے والے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بہت بڑی بڑی تحقیقیں کرنے والے ہیں، ان سب کو روحانی دنیا سے مدد ملی۔ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں آئیڈیا ملا، ہمیں جو ہے وہ نیند میں کسی نے آ کے سنایا، ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 4 مہینے کوشش کرتے رہے لیکن نہیں ہو سکا، ایک دن خواب میں کسی نے آ کے بتا دیا۔ صحیح، یا ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے کوئی خیال ذہن میں آیا اور ہم نے وہ کر کے دیکھا، تو یعنی وہ مدد جو ہے وہ مادی دنیا سے نہیں آئی، صحیح، وہ کہیں سب کانشس جس کا نام رکھ دیا بعد میں، لاشعوری طور پر ہوا وہ سب کچھ، یہ سب روحانی ہے۔ سبحان اللہ، صحیح، تو ہر ایک جو ہے وہ چاہے مانے نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اس سے نفع ضرور اٹھاتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو نفع ملتا ہے۔ صحیح، تو سب کے پاس یہ روحانی قوت موجود ہوتی ہے۔ صحیح۔ حضرت یہاں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس محنت کرو، اور کچھ کہتے ہیں یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ روحانی ترقی میں اللہ کی عطا اور انسانی محنت کی آپس میں کیا تعلق ہے؟ وعلیکم السلام۔ تشریف۔ دیکھیں، اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اچھا رزق کا پانا یہ اللہ کی عطا ہے یا اپنی محنت ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا رزق دینا ہوتا ہے اسے اچھی محنت کی توفیق دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ اور پھر اس نتیجے میں اس کو اچھا رزق دے دیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے کیا ارادہ کیا ہو، بے شک، تو اگر توفیق مل رہی ہے اچھی محنت کی تو یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ واہ واہ۔ اور حضرت اگر محنت ضروری ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، کس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی جائے؟ روحانی سفر میں علم زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یا ادب، یا اخلاص، یا ان سب کا اپنا اپنا مقام ہے؟ سب کا اپنا اپنا الگ الگ مقام ہے۔ آپ کی طلب اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو روحانی سفر میں خود ہی مہیا ہوتی رہتی ہے۔ جیسا ابھی ہم نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اگر ارادہ فرمایا ہے تو آپ کو وہ توفیق دے گا، تو اسی کام کی توفیق دے گا جس کی آگے ضرورت پڑنے والی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ نے بس یقین، استقامت اور توکل کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔
اور ڈسٹریکشن سے بچنا ہے کہ کوئی بول رہا ہے یہ والا عمل میرے پاس اتنا بڑا ہے، یہ ہے، تم کس میں لگے ہو؟ نہیں، آپ جس میں محنت کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، باقی دوسرے عمل دیکھتے رہیں۔ یہ ہے کہ ایک علم حاصل ہوتا رہے گا کہ ایسے بھی عمل ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کا وقت آئے گا، اگر آپ کے لیے وہ عمل ہوگا تو آپ کو بھی مل جائے گا۔ کسی اور چیز کے لیے اپنے جو ہے وہ کمائے ہوئے کی یا اپنے محنت کیے ہوئے عمل کی جو ہے وہ بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، یہی اصول دنیاوی امور میں ہے کہ آپ کسی ایک صلاحیت پر یا کسی ایک کام پر محنت کر رہے ہیں، تو اب کرتے کرتے دوسرے کاموں پر نظر کریں گے اور سوچیں گے کہ جی میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، تو ایک رہ جائے گا آپ کا جس پہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ یہی اصول ہے اس میں بھی۔ صحیح۔ حضرت یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ روحانی قوت حاصل کرنا ہی اپنی منزل بنا لیتے ہیں۔ کیا روحانی قوت حاصل کرنا ہی اصل مقصد ہونا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی قربت؟ یہ روحانی قوت حاصل کرنے کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ روحانی قوت کا حصول اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اختیارات ملیں، ٹھیک ہے، جو لوگ کرتے ہیں اور جو یعنی جس لحاظ سے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کا ذہن بنتا ہے، وہ اس لیے کہ ہمیں اختیارات ملیں گے تو ہم کم سے کم اپنے مسائل حل کر لیں گے، کیونکہ یہ زندگی ہے، اس میں مشکلیں تو آتے رہیں گے، تو ہم وہ مسائل حل کر لیں گے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے مسائل حل کر لیں گے۔ تو ہم اپنی آسانی یا دوسروں کی آسانی کے لیے ہم یہ اختیارات حاصل کریں گے، اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے عملیات کے ذریعے سے۔ صحیح، اور کوئی ہوتا ہے تو وہ اس میں اور جیسے شیطان اگر وسوسہ ڈال دیتا ہے تو پھر اس میں ریاکاری کا بھی ہو جاتا ہے کہ میں دوسرے کو دکھاؤں گا کہ میرا کتنا بڑا عمل ہے اور میرے پاس کتنی طاقت ہے۔ اب وہ جتنا پھنستا چلا جائے شیطان کے جال میں، صحیح، ہے نا، لیکن اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے کہ میری دنیا کتنی اچھی اور آسان ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ آپ کی دنیا آسان ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کر سکیں گے۔ صحیح، یہ نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ مخلوق خدا کی خدمت کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف راغب کریں گے، اس کا قرب دلوانے کی کوشش کریں گے، بہت اچھا ہے۔ تو اصل جو ہے نا عملیات روحانیات کی طرف جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب اور معرفت کا، صحیح، مجھے یہ حاصل کرنی ہے، اصل یہ پھل ہے جو ہاتھ میں آنا چاہیے۔ صحیح، ساری نظر اور ساری توجہ اس طرف ہونی چاہیے ہماری۔ پھر وہ راہ میں جو ہے بڑے آپ کو کھیل ملیں گے، بڑے جو ہے وہ ایسا لگے گا مجھ سے کرامتیں صدور پذیر ہو رہی ہیں، بڑے کمالات مجھے حاصل ہو گئے، لیکن یہ ایک راستے کا نظارہ ہے، ادھر رکنا نہیں ہے۔ جہاں آپ رک گئے آپ نے سفر روک دیا۔ اچھا، جاتے ہیں نا سفر پہ، بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، تو ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر وہاں رکتے نہیں ہیں، اسی کو منزل نہیں بنا لیتے، رکتے ہیں جی بہت اچھا نظارہ ہے، بہت اچھا لگا دیکھ کر، صحیح، لیکن اب آگے چلو، صحیح، کیونکہ منزل پر پہنچ کر ہی ٹھہریں گے، وہی آرام گاہ ہے، وہیں رکنا ہے، یہ ہے معاملہ۔ واہ واہ۔ شیخ، جب اللہ کی قربت کی بات ہوتی ہے تو شیخ کا ذکر بھی ضرور آتا ہے۔ روحانی سفر میں شیخ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں جو
راستہ ہمیں ان ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے نا، اسی راستے پر کسی منزل پر جانا ہو ہمیں، تو اس کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ یا تو وہ وہاں پر گیا ہو یا وہ جانتا ہو جانے واہ کا واہ راستہ۔ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ. اگر گیا ہو تو کیا بات ہے، اس کا مطلب وہ ہر ایک گلی کو جانتا ہے، ہر ایک سڑک پر آنے والے جو ہے وہ زمین کے ہر ہر حصے پہ کیسا کیسا معاملہ ہوگا، کیا کیا پریشانیاں ہوں گی، یہاں پر جو ہے وہ کھڈا ہے، یہاں پر جو ہے وہ پتھر ہیں، یہاں پر یہ ہے، وہ ہر ایک چیز کو وہ جانتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے گزرا ہے۔ گزرا. تو اگر وہ مل جائے تو کیا بات ہوگی۔ اب وہ ہر ایک مشکل سے پہلے بتا دے گا، دیکھو بھائی یہاں سے ایسے گزرنا، صحیح. یہاں سے ایسے گزرنا۔ اب دوسرا وہ راستہ ہے جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے. دوسرا وہاں ہر ہر قدم پہ کوئی راہ سے بھٹکانے والا بھی بیٹھا ہے ہوں. اسی راہ پہ۔ تیسرا ہمیں یہی نہیں معلوم کہ منزل کب اور کہاں آئے گی۔ بالکل بالکل ایسا ہے. اس راستے کے لیے کوئی ایسا مل جائے جو ادھر سے پہلے ہی گزرا ہوا ہو، واہ واہ واہ. تو اس کے ساتھ جانا بہتر ہے یا اکیلے نکلنا بہتر ہے اس راہ میں؟ اس کے ساتھ جانا ہی عافیت کا کام ہے. بس اسی لیے ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ آج کل سوشل میڈیا پر ہزاروں وظیفے مل جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بس وظیفہ پڑھ لینا ہی کافی ہے. کیا صرف وظیفہ اور اعمال کافی ہیں، یا انسان کا اخلاق، نفس اور روزمرہ کی زندگی بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے وظیفہ کسی مشکل کے حل کرنے کے لیے، جی. ایک ہے قرب کے لیے۔ ٹھیک ہے. تو اگر ہم کسی مشکل کے حل کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کی مثل ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے. وہ ایک دعا کی ہی شکل ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں ان اسماء کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا کریم ہم اس مشکل میں ہیں، تو کرم فرما دے، تو رحمت کر دے، تو عنایت کر دے۔ اس میں بھی اگر ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس دعا کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں ہوں. تو بھی بہت چانس ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول نہ ہو۔ جیسے ہم تو اس سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا کریم تو رحم فرما، اور ہم اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کر رہے۔ ہوں. اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا کریم تو ہمارے لیے آسانی فرما، اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ نہیں کر رہے۔ تو جو چیز ہم دے سکتے ہیں کسی کو ہم تو نہیں کر رہے ہیں، بالکل ایسا. لیکن کسی اور سے یعنی اپنے رب سے وہ طلب کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے. تو تجلی اصل میں جو اترے گی آسانی کی، رحمت کی، وہ اس پڑھنے والے پر ہی اترے گی نا۔ جی. تو اس رحمت کو تو اس نے اپنے اندر ہی بند کیا ہوا ہے، اس نے وہ دروازہ ہی نہیں کھولا ہوا۔ اللہ اکبر. وہ کیسے اترے گی؟ تو خیر، یعنی ہم جو بھی انرجی یا کوئی تجلی طلب کرتے ہیں کسی عمل کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے،
ہمیں خود اپنے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. کیا میں اس قابل ہوں کہ میں یہ مانگ رہا ہوں؟ شیخ اکبر یہی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی تجلی فرماتا ہے تو پہلے اس شے کو اس کے قابل کرتا ہے. صحیح، تو بالکل وہ شیخ. قابل ہونا ہی مقتضا ہوتا ہے تجلی کا. واہ 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 واہ. کیا؟ تو اگر اس جملے کو ہم سمجھ جائیں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہی اصل دعا ہے. یعنی وہ جو الفاظ والی دعا ہے اس کی بھی ضرورت نہ پڑے ہم، کہ جب کوئی شے قابل ہو جاتی ہے تو وہ مقتضا ہو جاتی ہے، وہی سبحان طلب اللہ، کرتی ہے، وہ قابل ہونا ہی طلب کر لیتا ہے تجلی کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے معاملات درست ہونے سے ہوگا. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جب ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دوسرا ہے قرب الہی کے لیے. تو جب ہم قرب الہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں معاملہ، اور ہم اسی کے مخلوق کے ساتھ معاملات اچھے نہ رکھیں اللہ اللہ. اور پھر قرب چاہیں، اسی کے مخلوق میں ہم عیب دیکھتے رہیں اور اسی کا قرب چاہیں، اسی کے مخلوق کے ساتھ غلط انداز میں معاملات کرتے رہیں، بے ایمانی کرتے رہیں اور پھر قرب چاہیں. اس کی ایک آسان مثال ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. کسی کے اولاد کے ساتھ معاملہ برا کریں اسی کے سامنے، صحیح اسی کے اولاد کی جو ہے آپ جو ہے عیب نکالتے رہیں، صحیح. اور پھر چاہیں کہ اس کے ماں باپ جو ہیں ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں. اللہ اکبر. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. تو دونوں معاملوں میں اپنے معاملات وغیرہ سب کچھ درست رکھنا یہ بھی ضروری ہے. بے شک، سبحان اللہ. اور جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا قرب رکھنے والا ہوتا ہے نا، جی. اس کو یہ سب کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا. واہ جس کو واقعی قرب ملنے لگ جاتا ہے یہ چیزیں خود بخود درست ہونے لگ جاتی ہیں اس کی. واہ 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 واہ. جو اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھتا ہے اس کی مخلوق سے محبت آٹومیٹیکلی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی کیا بات، سبحان اللہ. واہ. ہے. یہ الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور حضرت اسی وجہ سے ایک پریکٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عام انسان کیسے پہچانے کہ کون واقعی روحانی رہنما ہے اور کون صرف دعویٰ کر رہا ہے؟ ہاں، یہی جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اصل طالب ہوتا ہے وہ کبھی بھی پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا. واہ 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 واہ. جو اصل روحانیات کا، معرفت کا، قرب کا طالب ہوتا ہے اسے کبھی بھی کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا کہ میں نے کسی کو پہچاننا ہے واہ واہ واہ. کہ یہ حقیقت میں صحیح ہے یا نہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار شخص سے بھی اگر مجھے کوئی قرب والی بات مل جائے تو میں وہ بھی لے لوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا نا کہ جس سے میرے قرب میں، میری کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون کہہ رہا ہے، کیا بات، میں یہ سبحان دیکھوں گا اللہ، کہ کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے بزرگان دین جانوروں سے بھی سیکھ لیا کرتے تھے، کچھ سیکھنے کو ملے. واہ 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 واہ. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کسی کا ہے نا کہ چل بلیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے. اللہ 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 اللہ.
تو جو اصل طالب ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے، کیا بات، وہ لوگوں کے فیصلے نہیں کرتا، وہ تو خود اپنے فیصلے میں الجھا سبحان ہوا اللہ ہے، شیخ، سبحان اللہ. اس کی نظر خود سے دور کہیں جاتی ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے باطنی کے سارے عالم کو دیکھ رہا ہے نا. اللہ اللہ، واہ واہ واہ. اسی کو جو ہے سب جگہ اس کا جلوہ نظر آتا ہے، ہاں ہاں، کیا بات. اور اس کو پھر دیکھیں جو عیب نکالتا ہے اسے کیا نظر آتا ہے پھر سب جگہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے وہ خود ہی اپنا فیصلہ کرے. اللہ روحانیات کے طلب کے حوالے سے اللہ 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 اکبر. حضرت آج کی گفتگو نے روحانی قوت کی بنیادی سمجھ دی، لیکن اگلا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے. روحانی قوت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس پر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. آپ سے دعا کی درخواست. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک ایمانا وفضلا دائما ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا ولقاء الله وسيلا وجنة الفردوس وعلما نافعا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تؤاخذنا بالسوء ما أردت وسلط علينا من لم يرحمنا في الدنيا والآخرة وكفائنا وتعلمنا عنا يحفظ الحسن ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقسيمنا واشفنا واشفنا. یا الہ العالمین، جو لوگ دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں یا رب العالمین، تمام کی تمام مشکلات حل فرما، تمام کے دلوں میں جو جو نیک جائز دعائیں تمنائیں خواہشات ان کی بہتر ہے یا رب العالمین. اے مالک المولا، جو جو مقاصد ہیں سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين حق لا اله الا الله.